کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے اے خدا کہ بات میری اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دوستو اور محترم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، شالوم بولتا ہوں، اور آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے بھی میں سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کے اس ہفتے میں ہم ایک خوبصورت موضوع سخن اور ایک خاص جو چیز ہے وہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے شان مسیح ظہور کامل۔ پچھلے چند ایک ہفتوں میں ہم نے اس ذات اطہر کے بارے میں سیکھا جس کے لیے سب ہی متفق ہیں، اور یقینی طور پر دنیا کے بڑے 3 مذاہب اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو یہودی اہل یہود حضرات ہیں وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور عالم مسیحیت جو ہے وہ بھی ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اہل اسلام بھی۔ تو خوبصورت بات ہے کہ ہم آپ کی ذات اطہر کے بارے میں گفتگو کریں، اور یقینی طور پر آج بھی اس ہفتے میں آپ کے ساتھ انجیل مقدس میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کے پہلے باب کی چند آیات میں آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا، اور پھر ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ انجیل مقدس کے حصہ میں سے عبرانیوں کے نام خط اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک، یعنی پہلے باب کی پہلی 6 آیات۔ انجیل شریف میں یوں مرقوم ہے: اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے؟ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ خدا کی برکت اور اس کے کلام کی برکت اور سلامتی ہم جتنے بھی لوگ آج کے پروگرام میں بذات خود میں اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب پر ہو۔ یہ ایک بہت احسن گفتگو کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم نے ایک پچھلے ہفتوں کے پروگرامز میں سنا جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جناب یسوع المسیح کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت زکریا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آپ کس لیے آئے، اور ایک ہی مقصد تھا کہ وہ نقیب المسیح کہلائے، وہ ان کی مدح سرائی کرے، وہ ان کی ثناخوانی کرے، وہ ان کی شہرت کو اور عام کرے، اور ان کا فوررنر یا ہیرالڈ بنے۔ آج ہم بذات خود مسیح کے مقام و منزلت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور
آپ بظاہری طور پر مجھ سے دور ہیں، لیکن میڈیا نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت مختصر کر دیا ہے، اور گویا اس وقت میں اپنے ایمان سے اور اپنی محبت کے وسیلے سے نہ صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی اس صحبت میں، فیلوشپ میں، جہاں بھی آپ بیٹھے یہ پروگرام دیکھنے میں شامل ہوں، اور یہی ایک خالصتاً اچھی بات ہے کہ ہم دور ہوں یا نزدیک ہوں، ہم ایک دوسرے کے دوست ہوں، ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں اور اچھی باتیں شیئر کریں۔ تھوڑا سا میں تمہیدی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیسا ہم نے انجیل شریف کے حصے میں سے سنا ہے کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، کلام مجید کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے انسان کی شروعات سے لے کر آخر زمانہ تک مختلف پیراؤں میں، مختلف انداز میں ہمارے جو باپ دادا تھے اور ان کے بزرگ لوگ، آج سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ ہوئے، ان سے خدا نے مختلف حالات میں، واقعات میں اور ان کے قوم اور مسائل کے مطابق اپنا کلام ان پر بھیجا، اور جتنے انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر آئے، وہ حصہ بہ حصہ، طرح بطرح ان کے وقت، ان کے حالات و واقعات کے مطابق خدا کا کلام وہ خدا سے لیتے رہے اور پھر دنیا تک پہنچاتے رہے۔ لیکن کسی ایک نبی نے، یہ بہت آسن گفتگو ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بالکل میرے ساتھ اوپن ہوں اور میرے ساتھ جو ہے بڑے غور کے ساتھ سنیں کہ کسی ایک نبی نے نہ تو سارے کا سارا کلام جو ہے وہ خدا سے لے لیا، اور نہ ہی ساری کی ساری مخلوق انسانی تک پہنچا دیا، اور اس کی لاجک یہ ہے کہ تمام انبیاء مل کر بھی کلام و الہام کے سلسلے کو کم و حقہ طور پر، یعنی مکمل طور پر پورا نہیں کر سکے، اور خدا کے کلام اور الہام کو دنیا تک نہیں پہنچا سکے۔ وگرنہ یاد رکھیے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا، اور انبیاء کا تسلسل، یعنی ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، یہ میرے موضوع سخن کی دلیل ہے کہ کسی ایک نبی نے بھی، یا کوئی ایک نبی بھی مل کر اس سارے کلام کے حصے کو کامل طور پر، مکمل طور پر دنیا تک نہیں لا سکا، وگرنہ دوسرے نبی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات و واقعات جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہے تھے، جو انسانوں کی وہاں کی ضرورت تھی، مسائل تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ خدا ان سے کلام کرتا رہا، اور پھر انبیاء کا تسلسل کے ساتھ اس دنیا میں آنا، میرے جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے اس سخن کی دلیل ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا نبی آتا، بلکہ تمام انبیاء مل کر بھی خاتم الکلام نہیں ہو سکے، یعنی اور نہ ہی تمام انبیاء مل کر اس پورے پیغام کو دنیا انسانی تک پہنچا سکے، بلکہ اپنے خطے میں، اپنے دور میں، اپنے حالات پہ، اپنے وقت کے مطابق وہ کام کرتے رہے۔ کیونکہ انبیاء کے بعد، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں سنا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں، وہ کتابوں کے مطابق اور نبیوں کی نبوت کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ آخری طور پر آئے، اور پھر اس کے بعد کون آیا جس کی گواہی کے لیے وہ آئے، اور ان کا نام نامی، اسم گرامی جو ہے یسوع المسیح ہے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو بالکل آپ آرام دہ ماحول میں بڑے اچھے دل کے ساتھ سمجھیے، اور میرا ایمان ہے کہ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، اور پھر تیسرا نبی آیا، پھر چوتھا نبی آیا، اور دیگر نبی بھی آئے، لیکن وہ سارے مل کر بھی خاتم الکلام نہیں بن سکے، یعنی مکمل کا مکمل کلام نہیں پہنچ سکا، بلکہ انبیاء کے بعد کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم اور ابن داؤد، گلشن داؤدی کا گل زیبہ، کلام مجسم، اور اپنے پرائے کا غم کھانے والا
اور گالیاں سن کر بھی دعا دینے والا، مار کھا کر بھی ان کے لیے شفا چاہنے والے یسوع المسیح کا ظہور اس بات کی بین دلیل ہے کہ یقینی طور پر کسی اور کی ضرورت باقی تھی۔ اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ انجیل شریف کا یہ حصہ جو ہے دوران گفتگو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کلام کا جو ہم نے حصہ پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، یہ کس قدر معتبر ہے اور کس قدر دلیل کے ساتھ ہمارے موضوع کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے کیا کیا تھا، باپ دادا سے حصہ بے حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ تو یہ وہ دلیل ہے کہ انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر آتے رہے اور انہوں نے اپنے وقت اور ماحول کے مطابق کلام کو شیئر کیا جو انہیں خدا سے ملا، لیکن سارے نبی مل کر بھی وہ سلسلہ کلام جس کو مکمل نہیں کر سکے، بلکہ اس کے آخر میں خدا نے اپنے کلمہ کو، مجسم کلمہ کو اور اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جناب حضور یسوع المسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور پھر یہ بات جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبی آئے اور آخر میں پھر آپ آئے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا وہ نبیوں میں سب سے چھوٹے ہیں؟ نہیں، دو باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک کو ہم عالم وجود کہتے ہیں اور ایک کو ہم عالم ظہور کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کلام مجسم ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور کلام جو ہوتا ہے متکلم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے میں متکلم میں کلام کر رہا ہوں اور میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا ہے۔ اور میں نے کسی ایک واعظ کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ کلام متکلم جیسا ہوتا ہے، یعنی میرا کلام میرے جیسا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ نہیں کہ آپ نبیوں کے بعد آئے تو آپ سب سے آخری ہیں، چھوٹے ہیں، طرح طرح کے سوالات بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں۔ تو میں اس بات کی طرف آپ لے جا رہا ہوں کہ دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک عالم وجود ہے، تو وجود آپ کا کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے۔ اور معاذ اللہ ہم معافی کے ساتھ یہ بات مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں کہ خدا گونگا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر خدا بول نہیں سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذات میں، شخصیت میں نقص موجود ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو عالم وجود ہے وہ کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے، کیونکہ خدا بولتا ہے، خدا کن کہتا ہے، خدا حکم کرتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ظہور کب ہوا؟ ظہور آپ کا آخر زمانے میں ہوا، یعنی یہ انجیل شریف دلیل دے رہی ہے اور یہ قطعی بات کر رہی ہے کہ آپ آخر میں آپ کا ظہور ہوا۔ اور کس بات کے لیے ظہور ہوا؟ کیونکہ آپ خدا کے پورے پیغام کو، اس لیے یہ بات علمی طور پر دلیل رکھتی ہے۔ اور میں نے یہ عرض بھی کیا تھا پچھلے کئی ہفتوں کے پروگرامز میں کہ آپ کو پڑھانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی یہودی ربی، نہ کوئی وہاں کا مفتی، نہ قاضی، بلکہ آئیے میں آپ کو برکت کے طور پر یوحنا کی انجیل شریف سے ایک بہت بڑے یہودی عالم اور بہت بڑا انسان جو ان کے اندر حیثیت رکھتا تھا، اس کا میں اعترافی بیان پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور اس کو انجیل شریف کے اندر نیکودیمس کہا گیا ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل شریف اس کا 3 باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ غور سے سنیے۔ یوحنا کی انجیل شریف 3 باب پہلی آیت، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اب فریسی شرح کے عالم ہے، اس کی وہ بھی حیثیت ہے اور پھر یہودیوں کا سردار بھی ہے۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی۔ وہ ایک رات کو جناب یسوع المسیح کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے ربی، ہم جانتے ہیں، بڑے غور کے ساتھ سنیے میرے دونوں بہن بھائی، عالم
مسیحیت سے تعلق رکھنے والے، عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے، کہ جو شخصیت دونوں مذاہب کے درمیان میں درمیانی ہے، اس کے بارے میں فریسیوں میں سے ایک شخص جو یہودیوں کا سردار ہے، رات کو آ کر یہ اقبال بیان کرتا ہے، یہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ انجیل شریف آپ کو بیان کر رہی ہے کہ اتنا بڑا عالم سردار آ کر کیا باتیں کرتا ہے، اے ربی ہم جانتے ہیں، اور ربی کو مختلف میننگز کے اندر، ربی کا مطلب استاد بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا۔ یعنی وہ اقبال بیان یہ کرتا ہے کہ تیری جو قدر ہے، تیرا جو مقام ہے، تیرا جو علم ہے، وہ ہم استادوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور پھر دنیا کے لوگوں کے لیے اس فریسی شرح کے عالم یہودیوں کے سردار کا یہ اقبالی بیان موجود ہے، تعریف موجود ہے، اعتراف موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ سے کہ جو تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، تجھے کسی فرشتے نے نہیں سکھایا، نہ کوئی سکھا سکتا ہے، نہ کسی استاد نے، نہ دنیا کے مدارس نے۔ تو یسوع مسیح جو ہیں وہ معلم انسانیت ہیں، وہ معلم ہو کر آئے ہیں، کہاں سے؟ جہاں سے وہ آئے تھے، اور جہاں ان کا وجود خدا کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اور یہی میری دلیل ہے کہ آپ چونکہ کلام خدا ہیں تو آپ خدا کے ساتھ تھے۔ اب خدا کو کون سکھائے گا؟ کلام کی وجہ سے تو نبی سیکھتے ہیں، کلام کی وجہ سے تو ہم سیکھتے ہیں، ورڈز، نالج، اس کی وجہ سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ اور جو خود ہی کلام خدا ہو، جو خود ہی کلام مجسم ہو، جو خود ہی کلمت اللہ ہو، جو خود ہی روح اللہ ہو، جو آیات للعالمین ہو، قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے خدا کا نقش بنا کر، خدا کی نشانی بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ عالم آخرت کے اندر بھی۔ تو پیارے عزیزو، میرے بہن بھائیو، دوستو، یہ مقام ہے جناب حضور المسیح کا کہ آپ کو ایک شرح کا عالم آ کر آپ کی شان میں کہتا ہے، خدمت پہ حاضر ہو کر، کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اس لیے آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جب بھی وہاں کے علماء سوال کرتے تھے تو انجیل شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو حیران کن تعلیم دیتا ہے، اور یہ عالم مانتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ اور اسلامی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ، جیسے ہم نے پچھلے ہفتوں کے اندر بھی یہ بات میں نے شیئر کی تھی، جب آپ کے ماں باپ سے آپ بچھڑے، وہ ڈھونڈ رہے تھے تو استادوں کے درمیان میں پایا، آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے، تو اسلامی روایت کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی استاد بات کرتا تھا آپ اگلی بات کرتے تھے، جب وہ اگلی بات کر آپ اس سے بھی اگلی بات کر دیتے تھے، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، وہ کلام خدا ہے، وہ مجسم کلام ہے۔ اس لیے ہم واپس اپنے سلسلہ گفتگو کی طرف آ رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے، یہودی شریعت کے اندر بھی اور اسلامک شریعت کے اندر بھی، یعنی مذہب اسلام کے اندر بھی بہت بڑا مقام ہے، اور عالم مسیحیت کے اندر بھی انبیاء کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ بلکہ خدا نے اپنے کلام کے ایک حصے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے وہ بات جو دنیا میں کرنے والا ہے ان کو پہلے بتا دیتا ہے، ان سے مخفی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن ایون اسلام کے اندر جو ہے نبیوں کو خدا کے بعد درجہ حاصل ہے، یعنی خدا کے بعد ان کا درجہ ہے، بلکہ وہ تمام انسانوں سے بلندتر ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر دنیا انسانیت میں جس کا مقام ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، وہ نبی کا مقام ہوتا ہے۔ اور خدا کے بعد نبی آتے ہیں، اور نبی کے بعد پھر امت آتی ہے، عامۃ الناس، یعنی عام انسان آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ گفتگو آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ انبیاء کرام نے خدا کے کلام کو تحریر میں، تقریر میں،
عمل میں مختلف پہلوؤں میں، مختلف صورتوں میں انہوں نے جو ہے بنی نوع انسان تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کی شخصیت کے کردار اور عمل نے از خود یہ ثابت کر دیا کہ وہاں پر تناقض عمل موجود رہا۔ یعنی ان کے عمل کے اندر آلدو وہ خدا کا کلام دنیا میں لا رہے تھے اور خدا سے لے کر دنیا کو دے رہے تھے، لیکن ان کی زندگی، ان کی شخصیات کے اندر جو ہے وہ تناقض عمل رہا، یعنی عمل کرنے کا پہلو جو ہے اس کے اندر نقص پیدا ہوا۔ اور بڑی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کہاں سے؟ توریت شریف کی سائٹ سے بھی اور قرآن کی سائٹ سے بھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ ضرور پڑھ لیجئے، اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اور یہی بات جو ہے وہ توریت شریف کے اندر بھی لکھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق کلام تو دنیا تک لے کر آئے، لیکن بذات خود ان کے کردار، ان کی زندگی کے اندر جو عمل کا پہلو تھا اس میں نقص موجود رہا، اور اس کی مثال صرف جناب موسیٰ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہوگی کہ کیا نبی ایسا کر سکتا ہے؟ یس، میرا ایمان ہے کہ کسی اور ہفتے میں ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، بشرط زندگی، اگر زندگی رہی اور خدا کا فضل رہا۔ لیکن ابھی میں چونکہ شان مسیح ظہور کامل کی طرف جا رہا ہوں کہ جب آپ دنیا میں آ گئے تو کیا ہوا؟ ظہور کامل ہوا، یعنی آپ نے اتم طریقے سے خدا کے احکام کو، خدا کی برکت کو دنیا تک پہنچا دیا، اور پھر آپ کی زندگی کسی گناہ سے، کسی جرم سے، کسی خطا سے، کسی بڑے گناہونے فعل سے مبارک اور پاک رہی۔ یہ کون رہ سکتا گناہوں سے پاک؟ اور کون گناہوں سے پاک کر سکتا ہے؟ گناہوں سے پاک اس کا کلام ہے، کیونکہ کلام پاک کہتے ہیں، کلام مجید ہم کہتے ہیں، اور جو کلام مجسم ہے وہی گناہوں سے پاک رہ سکتا ہے اور پاک کر بھی سکتا ہے۔ اس لیے جو چند بڑی مثالیں ہیں دونوں اطراف سے، ان میں جید انبیاء کرام کے نام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب آدم ان کے اندر موجود ہیں، اور یہ بڑی کھلی بات ہے، اگر آپ چاہیں تو توریت شریف کو پڑھ لیجئے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پھر اپنے علمی ذوق کے لیے قرآن کو بھی آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی باتیں موجود ہیں کہ کس طور سے جناب آدم کو خدا نے بنایا اور ان کو انسٹرکشن دی، تعلیم دی کہ تو جنت میں، فردوس میں، عدن میں جہاں بھی چاہے رہ سکتا ہے اور جو چاہے کھا سکتا ہے، مگر ایک خاص مخصوص درخت کا اس کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور پھر دوسری مثال جو ہیں، ایلی کاہن ہے لیکن وہ مر جاتا ہے، اور اس کے بیٹے جو ہے وہ مختلف گنونے کام کرتے ہیں۔ پھر جناب سمسون ہیں بائبل کے اندر، اور حتیٰ کہ جناب داؤد بھی، جناب داؤد جو ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں نہ صرف یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں، ہو سکتا ہے لینگویج کے اعتبار سے ناموں کا سرا فرق ہو، کیونکہ آدم کو تو آدم ہی کہا جاتا ہے اہل مسیحیت میں اور اہل اسلام میں، لیکن ایلی کا شاید جو تصور ہے وہ اسلام میں کچھ اور ہو، سمسون جو ہے اس کا، اور جناب داؤد بھی بڑی کامن پرسنالٹی ہیں دونوں مذاہب کے درمیان میں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کے بارے میں نہ صرف بائبل مقدس، یہ صرف بائبل مقدس کے اندر بیان نہیں ہے کہ جناب موسیٰ سے قتل ہوا، جناب داؤد سے کیا ہوا، جناب آدم سے روگردانی ہوئی، اور جناب سمسون، ایلی اور دیگر لوگ۔ لیکن میں یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور ہم مل کر اس بات کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف بائبل مقدس، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، بلکہ خود قرآن بھی تناقض عملی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ اب یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ کہیں اس بات کی اجازت نہ دی جائے دنیا کے کسی خطے میں، ملک میں، لیکن سارے لوگ اس ملک میں نہیں رہتے ہیں کہ آپ ان کو پابند کر دیں۔ سارے کے سارے دنیا کے لوگ اس خطے میں نہیں رہیں گے۔ ہاں،
اگر آپ ملک میں اس خطے میں بات نہیں کرنے دیں گے تو جب اس ملک اور خطے سے باہر جائیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ شاید وہ زیادہ اور بھی زور سے یہ بات کہیں گے، کیوں ان کو موقع نہیں ملا. دے ور ڈپریسڈ، اور ان کو دبا کے رکھا گیا ہے، اس لیے وہ بات کا موقع نہیں ملا. لیکن جب بھی کہیں جائیں گے، اکیلے ہوں گے، اپنے بیڈ روم میں ہوں گے، کمرے میں ہوں گے، وہ ضرور اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. تو آئیے، جیسے میں نے کہا کہ صرف مذاہب کے درمیان میں اور ان دو بڑے مذاہب کے درمیان میں دوستی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، جب ہم صرف سنانے کا جذبہ نہ رکھیں کہ ہماری بات سنی جائے، ڈومینیٹ کریں، بلکہ ہمارے اندر سننے کا بھی حوصلہ ہو. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سٹوری کو شیئر کرتا ہوں کہ بہت سال پہلے میں پاکستان کے شہر لاہور سے کراچی کا سفر کر رہا تھا، اور میری اہلیہ، میری بیوی میرے ساتھ تھیں. ٹرین کے اندر ہم موجود تھے. تو وہاں چونکہ ایک مسلمان بھائی جو کہ عالم تھے، مولوی صاحب تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہمیں نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا جو کہ مسیحی بہن بھائیوں کے خلاف تھی. تو وہ بات کرتے جا رہے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے توریت شریف، انجیل شریف اور زبور شریف کے بارے میں بھی اپنی مخالفانہ یا تنقیدی رائے کا اظہار کیا. تو میری وائف بار بار مجھے ایسے اشارہ کر رہی تھی کہ آپ بولو. تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ میں سن رہا ہوں، مجھے سننے دیجیے. اور میں سنتا گیا. کئی ٹرین اسٹیشن، کئی سٹیز، شہر جو گزر گئے. اور جب ہم کراچی کے قریب پہنچے، رات تھی، پھر سوئے، جب صبح ہوئی تو وہاں قریب پہنچ گئے، تو میں نے موقع لیا اور میں نے ان سے بات کرنا شروع کی. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، کبھی آپ نے توریت شریف کو پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے زبور شریف کو پڑھا ہے؟ انجیل شریف کو پڑھا ہے کہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں؟ تو میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کی تسلی اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کبھی توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں سننا چاہیے، نہ کہ صرف ہم سناتے رہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہمیں سننا بھی چاہیے. آئیے ہم دعا کریں گے. پیارے بزرگ خدا، میری جان کے لنگر، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تو ہمیں سنبھالتا ہے اور اپنی پاک مٹھی کو، دستے قدرت کو کھولتا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کو مہیا کرتا ہے. یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق، کلام مجسم حضور المسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں. آمین. پیارے عزیز بہن بھائیو، دوستو، عزیزو، ہم نے آج جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ شان مسیح ظہور کامل اور انجیل شریف کے حصے کی ہم نے تلاوت کی. انبیاء کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیسے خدا کا کلام آیا. اور اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے جو موضوع کی دلیل ہے دونوں طرف سے، کہ کیا انبیاء کرام نے پورے کا پورا کلام پہنچا دیا، اور جناب یسوع المسیح کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور ہم نے بیبلیکل سائڈ کو دیکھا، یعنی توریت کے حصے کو، انجیل کے حصے کو. اب ہم اسلامک پورشن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو. تو میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور حظ اٹھائیں گے، برکت پائیں گے. اور میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اور اس دعا التجا کے ساتھ، کہ دیکھتے رہیے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.